السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے فرعون کو عذاب قبر کس طرح ہو رہا ہے، یا کیا عذاب قبر کے لیے مردے کو دفنانا ضروری ہے؟ تو اس موضوع پر علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اس سوال اور جواب سننے کے لیے۔ سوال یہ ہے، فرعون کو کس طرح عذاب ہو رہا ہے جبکہ وہ دنیا میں ہے، دفن نہیں کیا گیا، حالانکہ مردے کو تو دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے؟ جواب: مذکورہ سوال کے جواب سے پہلے بطور تمہید چند باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، قبر کے ثواب و عذاب قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو معنن متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوکاروں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب ہوتا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کا تکملہ و تتمہ ہے، جو اسلام کا بنیادی و اساسی عقیدہ ہے۔ نمبر 2، انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اور قبر سے مراد صرف مٹی کا گڑھا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں چلا جائے وہی اس کی قبر ہے۔ اسی مناسبت سے عموماً عالم برزخ کے عذاب کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الغرض مردہ دنیا میں ہوتے ہوئی بھی دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسی راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ پیارے بھائیوں، تقریب فہم کے لیے اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ انسان سوتا ہے اور عالم یقظہ یعنی بیداری سے عالم نوم یعنی سونے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے، اور اس دوسرے عالم یعنی سونے کے عالم میں وہ خواب کی اندر کبھی اچھی اور دل خوشکن باتیں اور کبھی اذیتناک و تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسروں سے سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا، مارتا، کاٹا، پیتا بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس سب کے باوجود اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم یقظہ میں ہے اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے، نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کے ہمارے مشاہدہ میں نہ آنے کی بات
قریب الفہم ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کے احوال کو اس دنیا میں رہتے ہوئی دیکھا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، دنیا میں مردے کے جسم پر راحت یا عذاب کے آثار کا ان آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرنے کی بنا پر عذاب قبر کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ انسان کا اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کا نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگرچہ جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئی اور وحی لاتے ہوئی نہیں دیکھتے تھے، مگر یہ ایمان رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی ایمان تمام امت بھی رکھتی ہے۔ حالانکہ بعد والوں نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھا، لہذا اگر ہر چیز کو انسان اپنے ظاہری مشاہدے اور عقل پر موقوف رکھے تو اسے لا محالہ ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ سبز درخت کے اندر آگ چھپانے پر قادر ہے، وہ اپنی بندوں کو اس طرح ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے کہ جسے دوسرے بندے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ نمبر 4، فرعون کے بارے میں قرآن مجید اور دیگر نصوص شرعیہ میں یہ صراحت نہیں ہے کہ فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہاں، سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یعنی فرعون کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو غرقابی سے نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہونے کے خبر جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تو وہ لوگ فرعون سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ فرعون کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصدیق کے لیے فرعون کی لاش کو دریا سے نکال کر ایک اونچے مقام پر ڈال دیا جہاں سے سب نے اس کی لاش کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کی لاش کا کیا ہوا اس کی کوئی صراحت موجود نہیں۔ مصر کی میوزیم میں جو لاش رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لہٰذا سورہ مسئولہ میں اولاً تو سائل کا جزم کے ساتھ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ فرعون کو دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی صراحت کسی نص میں موجود نہیں، اور قرآن مجید کی جس آیت سے عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اس آیت کی تفسیر تمہید میں بیان کر دی گئی ہے۔ نیز اگر مان بھی لیا جائے کہ فرعون کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی کہیں موجود ہے، تب بھی سائل کا یہ مفروضہ کہ مردے کو تو قبر میں دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے درست نہیں، کیونکہ یہ بات علماء امت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فرعون کی لاش یا اس کی جسم کی اجزاء جہاں بھی ہو انہیں اس کے اعمال کے مطابق عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور فرعون والوں پر مع فرعون کے موجب عذاب نازل ہوا، جس کا آگے بیان یہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے روز اس میں داخل ہوگی، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو مع فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمد مالک صاحب کاندہلوی معارف القرآن کی تکملہ میں فرماتے ہیں، عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف
امر قطعی ہے، اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم کا نام ہے، جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گا، وہی برزخ ہے۔ خواہ مردہ قبر میں دفنایا جائے، یا سمندر میں ڈبو دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھا لے، غرض اس جملے احوال کا عنوان برزخ ہے، اور اسی کی اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کی گڑھے کو کہتے ہیں، مگر شریعت کی نظر میں یہ جملے احوال عالم برزخ ہی شمار کی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔